بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ کہہ دیجئے میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو ہٹ ہٹ کر آنے والا ہے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے جنوں اور انسانوں میں سے۔ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ وہ مسلسل اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے، اس کو بہکا دے۔ اس کا حل ہمارے دین میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان ایسے مواقع پر فوراً اللہ کی پناہ لے لے۔ اللہ کی مدد سے انسان مضبوط ہو جاتا ہے اور شیطان کی چال ناکام ہو جاتی ہے۔ انسان وسوسے کا اثر قبول نہیں کرتا، بلکہ تائید ربانی سے اسے ایمانی قوت نصیب ہوتی ہے، مزید نیکی کی توفیق مل جاتی ہے، اور یوں انسان اس دنیا کے دارالامتحان میں اپنے دشمن کے مقابلے میں کامیاب ہو جاتا ہے جو اس کو راہ حق سے ہٹانا چاہتا ہے۔ شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے سورۃ الناس قرآن مجید کے اختتام پر ایک بہت ہی عمدہ رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ تو یہ سورت مشتمل ہے انسانوں کے رب، انسانوں کے مالک، انسانوں کے الہ کی پناہ لینے پر، شیطان کے شر سے جو کہ اصل بنیاد اور سبب ہے ہر طرح کے شر کا۔ وہ جس کا فتنہ اور شر یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور شر یا برائی کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے، اسے خوبصورت شکل میں پیش کرتا ہے، ان کے برائی کے ارتکاب کے ارادے کو ابھارتا ہے، یعنی ان کے اندر یہ ان کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ غلط کام کر لیں، ان کے لیے خیر کو کبھی ہی بناتا ہے تو وہ خیر سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور ان کو وہ چیز دکھاتا ہے جو اصل میں ہوتی نہیں، اور وہ ہمیشہ اسی طرح وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو یہ تلقین کی کہ وہ اس کے شر کے مقابلے میں اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دے، اور جو ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حفاظت فراہم فرماتا ہے اور شیطان اپنے مشن میں ناکام ہو جاتا ہے۔ سورۃ الناس ایک بے مثل سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ آج کی رات ایسی آیات اتری ہیں کہ ان کی مثل کبھی دیکھی نہیں گئی، اور وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہے، جن کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے، اور یہ سب سے افضل تعوذ ہے، یعنی وہ کلمات جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ لی جاتی ہے۔ ابن عابس جوہنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، اے ابن عابس، کیا میں تمہیں تعوذ کے سب سے افضل کلمات کے بارے میں نہ بتاؤں جن سے تعوذ کرنے والے تعوذ کرتے ہیں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یہ دو صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ہر نماز کے بعد معوذات کو پڑھا کروں۔ اسی طرح صبح و شام 3 بار ان صورتوں کو پڑھنے سے ہر چیز سے کفایت ہو جاتی ہے، یعنی ہر شر کے مقابلے میں
یہ صورتیں کافی ہو جاتی ہیں۔ تو قل اعوذ برب الناس کا مطلب کیا ہے؟ قل آپ کہہ دیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ میں پناہ لیتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب سے، یعنی اس سے حفاظت مانگتا ہوں کیونکہ وہ اکیلا ہی تمام وسوسوں کو، شر کو دور کرنے پر قادر ہے۔ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن مخاطب پوری امت ہے۔ اور پھر استعاذہ کا لفظ کا معنی ہوتا ہے پناہ لینا، حفاظت چاہنا، اور رب جو ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، ایک نام ہے۔ اس کا لغت میں مطلب ہوتا ہے تربیت کرنے والا آقا، جو تخلیق میں، بادشاہت میں، نظام چلانے میں اکیلا ہو، خالق، مالک، مدبر۔ رب الناس وہ ہے جو لوگوں کا مربی ہے، ان کے معاملات کی اصلاح کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ رب وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے کام کی تدبیر کو قائم کرے، اس کی حالت کی اصلاح کرے۔ اور رب الناس کہنے کی وجہ کیا ہے کہ اگرچہ وہ لوگوں کا رب ہے، وہ تمام مخلوق کا رب بھی ہے، لیکن لوگوں کا رب کہنے کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگ قابل تعظیم ہیں، تو ان کا ذکر کر کے بتا دیا کہ اگرچہ وہ عظیم ہے لیکن وہ ان کا بھی رب ہے، یعنی اللہ رب العزت۔ اور دوسری وجہ یہ کہ اللہ نے لوگوں کو شر سے پناہ حاصل کرنے کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو شر سے پناہ حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، تو اللہ نے ان کا ذکر کر کے بتا دیا کہ اللہ ہی ہے جو ان کو شر سے پناہ دے سکتا ہے۔ اور الناس میں جن و انس دونوں ہی شامل ہیں، کیونکہ جنوں میں رجال بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ سورۃ الجن میں آتا ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ وَيَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، کہ بلا شبہ بات یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے بعض لوگوں کی پناہ پکڑتے ہیں۔ تو اللہ ہمارا رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارے تمام امور کا مدبر ہے، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وہ ان کی نہ صرف یہ کہ ان کو رزق دیتا ہے بلکہ ان کی تربیت بھی کرتا ہے، جس چیز میں ان کی خیر اور بھلائی ہوتی ہے اس طرف ان کی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ اور یہ خاص تربیت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی کرتا ہے، یعنی رزق تو سب کو دیتا ہے، پیدا تو سب کو کیا ہے، لیکن رہنمائی اور خیر کی طرف رشد و ہدایت اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اور یہ بھی انسان کی اسی طرح ضرورت ہے جس طرح انسان کے لیے کھانا پینا ایک ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے رب کی تعریف یوں کی تھی الذی خلقنی فہو یہدینی، کہ وہ جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہ مجھے راستہ بھی دکھاتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقینی، وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا بھی دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہی ہے جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا۔ تو پیدائش سے آغاز کیا، زندگی کی بنیادی ضروریات کا ذکر کیا، اور پھر مرنے کے ذکر کے بعد دوبارہ پیدائش کا ذکر کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی بندوں کی ساری ضروریات پوری کرتا ہے، اس لیے بندوں کو اسی کی طرف پناہ لینی چاہیے۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، تو تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تو تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا۔ پھر فرمایا ملک الناس، وہ رب جو لوگوں کا بادشاہ بھی ہے۔ رب کے بعد یہاں ملک یا مالک کا ذکر ہے۔ ملک کا لفظ جو ہے اس کے ساتھ ملتے جلتے لفظ ملک اور مالک اور ملیک بھی ہیں، یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ ہر طرح کا قبضہ اور ملکیت کا مالک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس مکمل اختیارات ہیں، ہر چیز کی اہلیت بھی ہے اور قوت بھی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ مالک وہ ہے جس کو کسی چیز کی ملکیت حاصل ہو،
اور یہ لازم نہیں کہ اس کے لیے بادشاہت بھی ہو. اور ملک وہ ہوتا ہے جس کو بیک وقت بادشاہت اور ملکیت دونوں حاصل ہوتے ہیں. تو اللہ ہی ہمارا حقیقی بادشاہ ہے، زمین و آسمان اور ساری مخلوقات کا بادشاہ ہے. اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہے. اور یہ دنیا کے سب بادشاہ اللہ کے سامنے عاجز اور کمزور ہیں. زمین و آسمان اس کے قبضے میں ہے. وہ روزانہ رات کو اپنے بندوں کو پکار کے کہتا ہے انا الملک، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں. کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اسے قبول کر لوں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کر دوں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں؟ یہ مسلسل طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے. اور آج کل رمضان کے دن ہے، صبح اٹھنا تو ہوتا ہی ہے، سحری پکاتے ہوئے، سحری کھاتے ہوئے دل میں زبان سے جس طرح بھی ممکن ہو انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرے اور کچھ نہ کچھ اپنے لیے دعائیں مانگتا رہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں، کون ہے جو دعا کرے تو میں دعا قبول کر لوں. یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد الہ الناس کا ذکر کیا گیا کہ جو لوگوں کا الہ ہے، یعنی الہ کہتے ہیں معبود کو جس کی عبادت کی جائے. اللہ ہی صرف ایک الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں، عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں. اور بندے کو صرف ایک ہی الہ کی ضرورت ہے. اور مخلوق کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ کہ اس رب کی، اس الہ کی عبادت کی جائے. اسی مقصد کے لیے تمام انبیاء بھیجے گئے اور انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا. اور پھر ہم سب اس کے بندے ہیں، سبھی اس کے بندے ہیں، چاہے وہ اس کو مانتا ہے یا نہیں. لیکن اس کے خاص بندے وہ ہیں جو اس کی اطاعت کرتے ہیں، جو اس کی عبادت میں اخلاص اپناتے ہیں. اور پھر اللہ کے کچھ خاص الخاص بندے بھی ہیں جن میں انبیاء علیہم السلام ہیں، اور یہ رسولوں کے ساتھ خاص ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عِبَادَنَا کے بعد انبیاء کا ذکر. پھر نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہ کان عبدا شکورا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو ایک ہے عام مخلوق، ایک ہے خاص مخلوق، اور ایک ہے خاص الخاص، اور وہ انبیاء اور رسل. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کا رب ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ رب بھی ہے اور خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، الہ بھی ہے. اور ان ساری صفات کے ساتھ اللہ کی پناہ لی گئی کس چیز سے؟ شیطان مردود کے وسوسوں سے. من شر الوسواس الخناس. یعنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت، ان صفات کے ساتھ اللہ کی پناہ لی گئی، اللہ کی مدد حاصل کی گئی. اور کس سے؟ وسوسوں کے خطرے سے. من شر الوسواس اور الخناس، جو بار بار پلٹ کر آتا ہے. وسوسہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے یعنی دھیمی آواز سے بات کرنا یا نفس کی بات جو ہوتی ہے. اسی سے زیورات کے چھنکنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو بھی وسواس کہا جاتا ہے. لغت میں وسوسہ سے مراد ایسی پوشیدہ حرکت یا آواز ہے جسے محسوس نہ کیا جا سکے تاکہ بندہ اس سے بچ سکے. یعنی ایسی آواز جو محسوس نہ ہو، یعنی کہ وہ بات بھی ہو لیکن پتہ بھی نہ چلے. تو پوشیدہ چیز کو ڈالنے کا مطلب ہوتا ہے وسوسہ ڈالنا. یعنی شیطان جو ہے وہ انسان کے دل میں اتنے چپکے سے، اتنے خاموشی کے ساتھ خیال ڈال دیتا ہے کہ انسان کو یہ ریئلائز بھی نہیں ہوتا کہ یہ شیطان کی طرف سے. دن میں کتنی دفعہ ہمیں یہ سوچ آتی ہے کہ میرا یہ خیال، میرا یہ گمان، میرے یہ تھنکنگ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، یا یہ وسوسہ ہے، یا میرے نفس کا شر ہے. کیونکہ آج کل رمضان میں شیطان تو بندھے ہوئے ہیں لیکن ہمارے اپنے نفس کا شر جو ہے وہ بھی ہمارے اندر. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. میں اپنے نفس کو ولی ذمہ قرار نہیں دیتا کہ نفس برائی کا حکم دیتا ہے. امارۃ بالسوء. ایک دن انسان دو خطروں میں گھرا ہوا ہے، ایک طرف شیطان وسوسے ڈالتا ہے، دوسری طرف نفس. تو ان رمضان کے ان دنوں میں اور ان آخری راتوں میں بھی اور اس آخری عشرے میں بھی اگر ہمارے دل کے اندر نیگیٹو تھنکنگ آ رہی ہے، منفی خیالات آ رہے ہیں،
لوگوں کے بارے میں، اپنے کام کے بارے میں، عبادت کے بارے میں، پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں کوئی فائدہ ہوا ہے روزے رکھنے کا کہ نہیں، پتہ نہیں جو کچھ میں کر رہی ہوں یہ اچھا ہے بھی کہ نہیں. یہ سب شیطانی وسوسے ہیں یا پھر آپ کے نفس کا شر ہے کہ نفس جو ہے وہ ان چیزوں پہ زیادہ راضی ہوتا ہے کہ جو عیش و عشرت والی ہوں، یا جو جن کی ظاہری چکا چوند بہت ہو، جس کو لوگ اپریشیٹ کریں، جس پہ واہ واہ ہو، جس پر ہمیں تعریف ملے. تو نفس عموماً ایسے کاموں پر خوش ہوتا ہے. لیکن خالص اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے پر نفس بھی بڑی آسانی سے آمادہ نہیں ہوتا. اور اسی طرح یقین نہیں آنے دیتا کہ ہم جو کر رہے ہیں اللہ کی اطاعت اور عبادت کا کام یہی کرنا چاہیے اور اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. تو بہرحال شیطان کا وسوسہ ہو یا انسان کے دل میں پلٹ 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 کے آنے والا خیال، اور پھر اس کے ساتھ چند باتیں اور بھی ملا کے ایک اچھی بھلی نیکی کے کام کو نیکی کے کام سے انسان رک جاتا ہے جب انسان ان خیالات سے مغلوب ہو جاتا ہے جو بار بار اس کے دل میں آ رہے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو بار بار آپ کے دل کو پریشان کرے، سمجھے کہ یہ شیطان کا شر ہے، یہ میرے نفس کا شر ہے، فوراً اللہ کی پناہ لینی چاہیے، یہی سورت پڑھ لینی چاہیے. اور خناس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ پیچھے ہٹ جانے والا، یعنی یہ خنا سے یخنس کا مطلب ہے جب وہ پیچھے ہٹ جائے، یعنی وہ شیطان جو انسان کے ساتھ ہے، جس کو موکل بھی کہا جاتا ہے، یہ انسان کے لیے خواہشات کو مزین کرتا ہے. اور پھر جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن پیچھے نہیں ہٹتا، پھر دوبارہ پلٹ کے آتا ہے. پھر جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن پھر اپنا کام نہیں چھوڑتا جب تک انسان دیکھ نہیں لیتا کہ اب یہ یا تو یہ باز آنے والا نہیں، یا یہ کہ اب یہ میرے ٹریپ میں آ گیا، پکڑ لیا میں نے شکار. تو اس لیے ہمیں ہر وقت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کہ جو باتیں ہم سوچ رہے ہیں کیا واقعی ان کی کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں ہے. اور الذی یوسوس فی صدور الناس، اور یہ وسوسے ہوتے کہاں ہیں؟ انسان کے سینے میں، جو دل کی طرف داخل ہونے کی جگہ ہے. تو سینے میں سے ہو کر آنے والے خیالات ہی دراصل دل پر وارد ہوتے ہیں. پہلے سینے پہ جمع ہوتے ہیں اور پھر دل میں داخل ہو جاتے ہیں. یعنی پہلے ایک لیئر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اگلی طرف اپنا یعنی رستہ بناتے ہیں. اگر تو انسان اللہ کی پناہ لیتا ہے اور اس خیال کو جھٹک دیتا ہے اور اپنا محاسبہ خود کر لیتا ہے کہ میں جو سوچ رہا ہوں اس سے میرے دین کو فائدہ ہے یا میری آخرت کو فائدہ ہے، یا مجھے اس سے بہت ثواب ملنے والا ہے، یا یہ کہ میں ایک بہانہ ڈھونڈ رہا ہوں نیکی کے کام سے باہر نکلنے کا. تو اس طرح انسان اپنے آپ کو جب سیلف انالیسس کر لیتا ہے تو پھر اللہ حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، یا اللہ کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، یا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، یا کوئی بھی ایسی دعا پڑھ لیتا ہے، یا ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین اعوذ بک ربی ان یحضرون. یعنی جو بھی انسان پڑھتا ہے تو پھر انسان اس چکر سے باہر نکل آتا ہے اور شیطان دل میں نہیں جا کے جما سکتا. اور شیطان کے جو وسوسے ہیں کے بارے میں مقاتل کہتے ہیں کہ شیطان خنزیر کی شکل میں ہوتا ہے، وہ ابن آدم کی شریانوں میں اس طرح دوڑتا ہے جیسا کہ خون دوڑتا ہے. اللہ نے اس کو اس کام پر غلبہ دے دیا ہے، یعنی ایسا کر لیتا ہے وہ. اور اس کے وسوسے سے مراد وہ دھیمی آواز کے ساتھ اپنی اطاعت کی طرف دعوت دیتا ہے. وہ آواز ظاہر میں سنائی دیے بغیر دل تک پہنچتی ہے، یعنی وہ آواز کی آواز نہیں ہوتی. وہ وسوسہ جو ہے وہ ایسی آواز ہے جس کی ساؤنڈ نہیں ہوتی، لیکن وہ آہستہ آہستہ دھیرے 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 دل پر جا کے اٹیک کرتا. اور یاد رکھیے ہمارا سارا جسم جو ہے وہ دل کے تابع ہے. جب کوئی چیز دل کو جا پکڑتی ہے تو وہ سب جگہ پھیل جاتی ہے، اور دل سے ہی خون پمپ ہوتا ہے، اور شیطان خون کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے تو وہ پھر ہمارے سارے اعضاء کو، حتیٰ کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بھی معطل کر کے رکھ دیتا ہے. اور ذکر سے غفلت کی حالت میں خاص طور پر شیطان وسوسے ڈالتا ہے. قتادہ کہتے ہیں انسان کے سینے میں شیطان کی اسی طرح تھوتنی ہوتی ہے جس طرح کتے کی تھوتنی ہوتی ہے. تو جب ابن آدم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو وہ اس میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور جب بندہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو شیطان کے وسوسوں کی کچھ اقسام ہیں، مثلا انسان کے ایمان کو خراب کرنا، عقائد میں شک پیدا کرنا. پھر جب دیکھتا ہے کہ نہیں عقیدہ تو نہیں اس کا بگڑ رہا تو پھر نافرمانی کا حکم دیتا ہے. جب اس پہ قدرت حاصل نہیں ہوتی
تو نیکی سے روک لیتا ہے. یعنی ایک ہے گناہ کا حکم دینا اور ایک اسے پتا ہے اس نے غلط کام نہیں کرنا ہے، اس بندے نے بڑا مخلص ایماندار بندہ ہے، لیکن یہ جو نیکیوں کے بھاگ بھاگ کے کام کر رہا ہے بڑے شوق ذوق سے، اس سے اس کو روک لو. اور پھر جب اس پہ قدرت حاصل نہیں ہوتی تو عبادت کر چکتا ہے انسان تو اس میں ریاکاری داخل کر لیتا ہے کہ اس طرح ضائع کرا دے. اور اگر انسان ریاکاری سے بھی بچ جائے تو دل میں خود پسندی ڈال دیتا ہے، اعجاب بالنفس ڈال دیتا ہے اور اس کے عمل کو بڑھا کر دکھاتا ہے کہ تم نے تو اس رمضان میں بہت محنت کر لی، بہت کام کر لیے. اسی میں سے ہے کہ وہ دل میں حسد، کینے اور غصے کی آگ کو دہکاتا ہے. یعنی یہ بھی شیطان کا شر ہوتا ہے کہ انسان کے اندر حسد پیدا کرتا ہے، کینہ، یعنی کوئی دل میں بات آ گئی کسی کے خلاف جانے نہیں دیتا، پلٹ پلٹ کے وہی سوچواتا ہے اور غصے کی آگ کو دہکاتا ہے، یہاں تک کہ انسان کو برے اعمال اور کبھی حالات کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے. تو اس کے شر سے بچنا آسان نہیں ہے سوائے اللہ کی مدد کے. تو اسی طرح یہ ہے کہ کبھی انسان کو کبیرہ گناہوں کی طرف بلاتا ہے، جب اس پہ اثر نہیں ہوتا تو صغیرہ گناہوں کی طرف. کبھی نماز اور وضو کے اوپر وسوسے ڈالتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی عضو دھونا ہوتا ہے تو اس بارے میں اس کو شک ہوتا ہے. کبھی پھر نماز کے اندر یہ کہ یہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، اس میں شک ڈال دیتا ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں کتاب الایمان میں کہ مومن کبھی شیطان کے ایسے کفریہ وسوسوں میں مبتلا کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے. یعنی دل میں اتنے برے برے خیالات آتے ہیں کہ انسان اپنے آپ سے تنگ ہو جاتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، ہمارے دل میں کچھ خیالات آتے ہیں. اور وہ اشارے کنایے سے کچھ اس طرح کہہ رہا تھا کہ ان خیالات کو زبان پر لانے کی بجائے کوئلہ ہو جانا اسے زیادہ پسند ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمد اس اللہ کی جس نے ابلیس کے مکر کو وسوسے کی طرف لوٹا دیا. یعنی صرف خیال تک اس کو قدرت دی، باقی اور وہ کچھ نہیں کر سکتا. ایک اور روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں بات کرنا، یعنی وسوسوں کے بارے میں بات کرنا بہت سنگین خیال کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا، الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ. اور یہی جملہ اگر انسان پڑھے وسوسہ آتے وقت تو بھی وسوسہ دور ہوتا ہے. یعنی اس وسوسے کا پیدا ہونا اور انسان کے دل میں اس کی کراہیت ہونا، اس کا اس وسوسے کو دل سے دور ہٹانا، یہی خالص ایمان کی علامت ہے. جیسا کہ ایک مجاہد کی مثال ہے، اس کے پاس دشمن حملہ کرنے کے لیے آ جائے تو وہ دفاع کرتا ہے، اس کو دور ہٹاتا ہے یہاں تک کہ اس پر غالب آ جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا جہاد ہوتا ہے. یہاں تک کہ ابن تیمیہ کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ طلبہ علم اور اللہ کے خاص بندوں کو، یعنی طلبہ علم جو طالب علم جو ہیں اور اللہ کے خاص بندوں کو ایسے وسوسے اور شبہات لاحق ہوتے ہیں جو دوسروں کو نہیں آتے، کیونکہ دوسرے اللہ کی شریعت اور اس کے منہج پہ نہیں چل رہے ہوتے، بلکہ وہ اپنی خواہشات پر ہی جھکے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے رب کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، اور یہی شیطان کا مقصد ہے. ان کے برعکس وہ لوگ جو علم اور عبادت کی صورت میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، شیطان انہی لوگوں کا دشمن ہے. یہ ان کو اللہ سے روکنا چاہتا ہے، خیر کے کام سے روکنا چاہتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ مل جل کے کام کرنے میں کتنی برکت ہے، لیکن جو لوگ دین کا کام مل جل کر کر رہے ہوتے ہیں ان پر اور طرح کے وسوسے لا کے ڈالتا ہے کہ تمہاری تو کوئی قدر ہی نہیں، تمہاری کوئی قیمت ہی نہیں، تمہاری کوئی ویلیو ہی نہیں، تمہیں تو کوئی پوچھتا نہیں، تمہاری تو کوئی یعنی تو تمہاری کوئی شان و شوکت ہی نہیں، لوگ تمہاری عزت ہی نہیں کرتے، کوئی تمہاری بات نہیں سنتا، تو تمہیں کیا فائدہ، تم خود اپنا کچھ کر لو. اور اسی طرح کے وسوسوں میں آ کے بہت سے لوگ اجتماعیت سے نکل جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں نہ وہ اکیلے کچھ بہت بڑی پرفارمنس اختیار کرتے ہیں، یعنی ہوتی ہے ان سے، اور نہ ہی پھر دین کو کوئی فائدہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ وسوسوں کی پہچان یہ ہے کہ انسان، یعنی پہچان اس طرح ہوتی ہے کہ انسان جس چیز کو بڑے ذوق و شوق اور ایمان کے جذبے کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، وہ جذبہ ٹھنڈا پڑنے لگتا ہے، وہ ایمان کمزور ہونے لگتا ہے. پھر یہ ہے کہ وسوسوں کا آنا جو ہے یہ شیطان کا مکر و فریب ہے. جو وسوسوں کو قبول کر لیتا ہے اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے. وسوسوں کا آنا ایمان کی کمزوری نہیں، وہ تو مومن ہر ایک کے دل میں کچھ نہ کچھ ڈالے گا،
لیکن اس کو قبول کر لینا، اسے ایکسیپٹ کر لینا، اس کو فیکٹ سمجھ لینا، یعنی ان خیالات کو ایک حقیقت بنا لینا، یہ ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ تو جو شخص وسوسوں کے پیچھے نہ پڑے اور اپنے رب پر بھروسہ کر لے، اس کا ایمان مضبوط ہے، اور اگر ایسا کر لیتا ہے تو مزید پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور جو وسوسے کی پیروی کر لے تو اس کا ایمان کمزور ہے اور پھر وہ اس کو اور نیچے دھکیلتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ شیطان کے وسوسوں میں بذات خود کوئی طاقت نہیں ہے، یہ انسان ہی اس کو قبول کر کے طاقت دیتا ہے یا ریجیکٹ کر کے ان کو کمزور کر دیتا ہے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں یا ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ پھر یہاں پر فرمایا من الجنۃ والناس، کہ یہ وسوسے جن بھی ڈالتے ہیں اور انسان بھی ڈالتے ہیں، یعنی شیطان کی طرح انسانوں کا بھی انسانوں کے اندر وسوسے ڈالنے کا عمل ہوتا رہتا ہے۔ اور رمضان میں اگر شیطان قید ہے تو بعض اوقات انسانوں کو اپنے نفس کے علاوہ دوسرے ایسے انسانوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے جو اس کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں، اور وہ بہت مخلص ہو کر آتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان کو شیاطین الانس والجن کہا گیا ہے، انسانوں کے شیطان اور جنوں کے شیطان۔ تو وسوسہ ڈالنے والے دو طرح کے شیطان ہیں، من الجنۃ والناس، جو سینوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، اور جن کا وسوسہ جن کا وسوسہ جو ہوتا ہے نا جنوں کا، وہ پوشیدہ ہوتا ہے، انسانوں کا وسوسہ جو ہے وہ اعلانیہ ہوتا ہے، کھلم کھلا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو دشمن بنا دیا، یعنی انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو دشمن بنا دیا، کس کا؟ انبیاء کا۔ تو اسی طرح نیک لوگوں کے بھی یہ دشمن بن جاتے ہیں۔ قتادہ کہتے ہیں کہ جنات میں سے بھی شیاطین ہیں اور انسانوں میں سے بھی شیاطین ہیں، تو ہم جنوں اور انسانوں کے شیاطین سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ پھر جنات کی تخلیق جو ہے، یعنی انسانوں اور فرشتوں کے علاوہ ایک تیسری مخلوق جن بھی ہیں، اور ان کی تخلیق جو ہے وہ آگ سے ہوئی ہے۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور جن کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ اور جنات کی تخلیق کا مقصد بھی اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اور جن کی وجہ تسمیہ کی کیا ہے، جن کو جن کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، انسان ان کو دیکھ نہیں پاتے۔ جیسے باغ کو جنت کہا گیا کیونکہ اس کے درختوں کی ٹہنیاں ایک دوسرے کے اندر لپٹی ہوئی ہوتی ہیں، اور ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو جنین کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی نظر نہیں آتا۔ ڈھال کو مجنہ کہا جاتا ہے کیونکہ جنگجو کو اس کو اپنے سامنے کر کے اس کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ اسی طرح جنوں کی جہاں تک ساخت اور تخلیق کا تعلق ہے تو قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے بھی دل، آنکھ اور کان ہیں، اور دیگر چیزیں بھی ہیں، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ لیکن جنات کی کچھ اقسام بتائی جاتی ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جن کے پر ہیں اور ان کے ساتھ ہوا میں اڑتے ہیں، دوسری قسم سانپ اور کتے کی طرح کے ہیں، اور ایک وہ قسم ہے جو پڑاؤ کر لیتے ہیں اور کچھ کوچ کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ کالی چیزیں جو ہیں یہ شیطانی قوتوں کو دوسرے رنگوں کی نسبت زیادہ تقویت بخشتی ہیں، اندھیرے میں شیاطین پھیلتے ہیں، کالی چیزیں انہیں پسند ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بہت تیز رفتار ہوتے ہیں، جلدی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں، آسمان کی طرف تیزی سے چڑھ جاتے ہیں۔ ان کو کئی فنون بھی آتے ہیں، جیسے سلیمان علیہ السلام نے ان سے تعمیرات کا اور آلات بنانے کا کام لیا تھا۔ پھر انہیں مختلف شکلیں اختیار کرنے پر بھی قدرت حاصل ہوتی ہے، جیسے شیطان انسان کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں بعض اوقات، اور جانوروں کی صورت بھی۔ انسان کے جسم میں شیطان خون کی طرح جاری ہوتا ہے، یعنی ساتھ ساتھ اس میں دوڑ رہا ہوتا ہے۔ پھر جنات کے کچھ کمزور پہلو بھی ہیں، اور وہ کیا ہیں کہ شیطان کی چال کمزور ہے۔ پھر نیک بندوں پر شیطان کا تسلط نہیں، مضبوط ایمان والے بندوں سے شیطان ڈرتا بھی ہے، جیسے عمر رضی اللہ عنہ تھے۔
سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات مطیع کر دیے گئے تھے. جنات معجزات نہیں لا سکتے، یعنی پیغمبروں کے معجزات نہیں دہرا سکتے، خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار نہیں کر سکتے، آسمان و زمین کی ایک حد تک پہنچ کر رک جاتے ہیں، بند دروازے نہیں کھول سکتے. یہ چند ان کے علامات، یعنی ان کی کمزوریاں ہیں کہ وہ یہ کرنے پہ قادر نہیں. یہ معلوم ہونی چاہیے تاکہ انسان بلا وجہ کے وسوسوں اور خوف میں مبتلا نہ ہو. جنوں میں نیک بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں بد بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ سورۃ الجن سے ہمیں پتہ چلتا ہے. شیطان انسانی شکل میں بھی آتے ہیں، جیسے حضرت ابو ہریرہ والی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب وہ صدقہ فطر پر نگران بنائے گئے تھے اور شیطان وہاں سے چوری کر رہا تھا، تو بہرحال حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. 3 دن تک ویسے ہی کہتے رہے، تو تیسرے دن وہ بہت محنت کرنے لگا اور کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ جس سے تمہیں فائدہ ہوگا تو تم مجھے چھوڑ دو. حضرت ابو ہریرہ علم کے بہت حریص تھے، لہٰذا انہوں نے یہ بات سن لی اور اس کو چھوڑ دیا. اور اس نے کیا بتائی بات کہ جب بستر پر لیٹو تو آیت الکرسی شروع سے آخر تک پڑھ لیا کرو. اس نے مجھ سے بھی کہا کہ اللہ کی طرف سے تم پر ایک نگران مقرر رہے گا، یعنی یہ بات بھی کہی، اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا. تو یہ حضرت ابو ہریرہ نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ نے فرمایا اگرچہ وہ جھوٹا تھا لیکن تم سے یہ بات سچ کہہ گیا. اے ابو ہریرہ کیا تم جانتے ہو تم 3 راتوں سے کس سے باتیں کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کے رہائش گاہیں جو ہیں وہ ناپاک جگہ بھی ہوتی ہیں اور گھروں میں بھی اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں. کچھ دھوپ اور کچھ سائے میں آپ نے بیٹھنے سے منع کیا اور فرمایا یہ شیطان کی نشست ہوتی ہے. جنات کے پھیلنے کا وقت سورج کے غروب ہوتے ہی چھوڑ دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ شام کا اندھیرا ختم ہو جائے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو روک لیا کرو یہاں تک کہ رات کا اندھیرا یا سرخی ختم ہو جائے. یہ وہ گھڑی ہے جس وقت شیاطین اڑتے پھرتے ہیں، ان کے پر بھی ہوتے ہیں نا، یعنی مراد یہ کہ ان کو اڑنا بھی آتا ہے، اسی لیے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں. پھر اسی طرح جنات شریعت کے مکلف بھی ہیں اور آخرت میں ان سے حساب بھی لیا جائے گا. شیطان کے حملوں کو جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ شیطان کی چال کمزور ہے، اس کی چال محض وسوسے تک ہے. مخلص بندوں پر اس کا زور نہیں چلتا. مضبوط مومن شیطان پہ بہت بھاری ہوتا ہے. مومن اپنے شیطان کو تھکا دیتا ہے. بعض نیک لوگوں سے شیطان بھاگ نکلتا ہے، کہیں راستے میں مل جائے تو دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے، جیسے حضرت عمر تھے. اللہ کے نام کے آگے شیطان کمزور ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازوں کو بند کر لیا کرو اور اللہ کو یاد کرو. شیطان ایسے بند دروازوں کو نہیں کھولتا جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. پھر اسی طرح اس کا زور جو ہے وہ مشرکین اور کفار پہ چلتا ہے. ہمیں شیطان کو اپنا دشمن سمجھنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن وہ ہم سے بے وفائی کرے گا اور کہے گا کہ میں نے تو ان کو نہیں بہکایا، یہ تو خود ہی، میں نے تو بس دعوت دی تھی اور یہ میرے کہنے پر میری طرف آ گئے. یہ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 22 میں آتا ہے. اور شیطان کہے گا جب سارے کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا سچا وعدہ، اور میں نے تم سے وعدہ کیا تو میں نے تم سے خلاف ورزی کی، اور میرا تم پر کوئی غلبہ نہ تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا اور تم نے میرا کہنا مان لیا. اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچنے والا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو. بے شک میں اس کا انکار کرتا ہوں جو تم نے مجھے اس سے پہلے شریک بنا لیا. یقیناً جو لوگ ظالم ہیں انہی کے لیے دردناک عذاب ہے. یاد رکھیے شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے. آدم علیہ السلام کے وقت سے اس نے دشمنی کی ابتدا کر دی تھی. اس کا پہلا وسوسہ اور وار حضرت آدم اور حوا پر ہوا جب اس نے ان کو وسوسوں کے ذریعے پھسلا دیا اور کہا کہ میں تمہیں ایسے جنت کے دائمی درخت کا پتہ بتاتا ہوں جس سے تمہاری بادشاہت کبھی پرانی نہ ہوگی اور تم ہمیشہ اس کی زندگی حاصل کر لو گے. قسمیں کھا کر اپنی بات کا یقین دلایا اور دھوکے سے ان کو پھسلا دیا. اور پھر
آدم علیہ السلام کو بار بار وسوسے ڈالتا رہا. یعنی شیطان جو ہے وہ اپنے مشن سے جلدی ہارتا نہیں. ہم تو چھوٹی سی بات، ذرا سی مخالفت کوئی کر دے، ذرا سا کوئی ہمیں پرے دھکیل دے تو ہم اس سے بھی کہیں زیادہ دور چلے جانا چاہتے ہیں. اور لیکن شیطان جو ہے وہ اپنی بات سے باز نہیں آتا. وہ ایک جو تہیہ کر لیتا ہے پھر یعنی کروا کے چھوڑتا ہے، اللہ یہ کہ اس کو اللہ کے کلمات کی مار پڑے. اولاد آدم سے اس کی کھلی دشمنی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. شیطان نے کثیر مخلوق کو گمراہ کر لیا ہے، اور شیطان کا ایک ہی وقت، ایک ہی ہدف ہے، ایک ہی ٹارگٹ ہے، وہ بندوں کو گمراہ کرنا. بس اس کی زندگی کا ایک ہی کام ہے. یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں اے ابن آدم شیطان سے بچ جا، کیونکہ وہ تو قدیم ہے، تم نئے ہو. وہ بڑا ایکسپرٹ ہے، وہ فارغ ہے اور تم مصروف ہو. اس کا ایک ہی کام ہے اور تمہارے بے شمار کام ہیں. اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ وہ تمہیں تباہ کر دے، اور تمہارے کئی مقاصد ہیں. شیطان تمہیں دیکھتا ہے، تم اسے نہیں دیکھ سکتے. تم اسے بھول جاتے ہو، وہ نہیں بھولتا. تمہارا نفس اس کا مددگار ہے اور اس کے نفس کی طرف سے تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. تو یاد رکھیے ہر انسان کے ساتھ ایک جن شیطان ہوتا ہے، اور پھر وہ انسان کو بہکاتا رہتا ہے، اور اس کے حملے اور چالیں جو ہیں وہ بڑی بہت زبردست ہوتی ہیں، لیکن بالآخر کمزور ہوتی ہیں اور وہ اللہ کے ذکر سے ہوتی ہیں. اور پھر یہ کہ یہ مرتے دم تک اپنے مشن سے باز نہیں آتا. اللہ کی ذات کے بارے میں حملے کرتا ہے ہم پر، اللہ کے بارے میں شک ڈالتا ہے دل میں، بری بری باتیں بازو کا ڈالتا ہے، کفر اور شرک کا ارتکاب کرواتا ہے، صراط مستقیم سے روکتا ہے، اطاعت سے نکلوا دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے، دین میں طرح طرح کے فتنے پیدا کرتا ہے، عبادت میں خلل پیدا کرتا ہے، نماز پڑھنے والے کو وسوسے ڈالتا ہے، نماز میں پلٹ پلٹ کر وسوسے ڈالتا ہے. وضو کا جو شیطان ہے اس کو خنزب کہا جاتا ہے، اور جو نماز میں شیطان آتا ہے اس کو بلحان کہا جاتا ہے. پھر قرات میں وسوسے ڈالتا ہے، خلل ڈالتا ہے، رکعات میں شک ڈلواتا ہے. عثمان بن عفان سے مروی ہے، کہتے ہیں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، بے شک میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے نہیں پتا چل سکا کہ میں نے ایون نمبر میں رکعتیں پڑھی یا آڈ نمبر میں پڑھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو اس بات سے بچاؤ کہ تمہاری نماز میں شیطان تم سے کھیلنے لگے. یعنی اپنے آپ کو اس سے بچاؤ کہ شیطان تمہارے ساتھ کھیلے. تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اسے یہ پتہ نہ چل سکے تو اسے 2 سجدے صاحب کے کر لینے چاہیے، ان دونوں سے اس کی نماز مکمل ہو جاتی ہے. پھر اپنا دھیان ادھر ادھر لگانا نماز کے اندر. آپ نے فرمایا یہ جو شیطان بندے کی نماز میں سے اچک لیتا ہے. پھر نماز میں جمائی آنا بھی شیطان کی طرف سے ہے. آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اس کو روکو. پھر نمازی کے آگے سے کسی کو گزروا دینا، یعنی ہر موقع کی مناسبت سے اس نے غلط کام جو انسان کے اعمال کو برباد کرنے والے ہیں ان کا وہ سوچ کے رکھتا ہے. اللہ کا ذکر بلوا دینا، پوری پوری نماز پڑھ جاتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے. چھینک کے بعد الحمدللہ کہنے سے روکتا ہے. مجاہد بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ایک لڑکے کو چھینک آئی، یا تو وہ ابو بکر تھا یا ابو عمر. اس نے کہا آب. اس پر ابن عمر نے کہا آب کیا ہے؟ آپ تو شیطانوں میں سے ایک شیطان کا نام ہے. اس نے چھینک اور الحمدللہ کے درمیان اس نام کو داخل کر دیا تاکہ انسان اللہ کا نام نہ لے اور لفظ بولتا رہے. پھر ذکر سے غافل کرتا ہے. جب انسان ذکر کر رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے فلاں چیز یاد کرو، فلاں چیز یاد کرو، یہاں تک کہ انسان نماز سے بھی فارغ ہو جاتا ہے اور اس کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی. یا ذکر کے وقت سلا دیتا ہے. عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرو تو شیطان کی طرف سے نیند آ جائے گی. اگر چاہو تو تجربہ کر کے دیکھ لو،
جب کوئی خوابگاہ میں لیٹے تو اللہ عز و جل کو یاد کرے. یعنی لیٹ جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن کو رات کو دیر سے نیند آتی بستر پہ جانے کے بعد، تو وہ اللہ کا ذکر شروع کر دیں، جلدی آ جائے گی. پھر اسی طرح وہ خیر کے کاموں میں رکاوٹیں ڈالتا ہے، خیر کے رستوں پر بیٹھ جاتا ہے، پھر نیکی کے کاموں میں حائل ہوتا ہے. مثلا اگر انسان کسی صدقے کا ارادہ کرتا ہے یا نیکی کا یا نیک عمل کا، تو وہ کہتا ہے اچھا ذرا ٹھہر جاؤ، تھوڑا ٹھہر کے سوچ سمجھ کے، اتنی جلد بازی نہیں. جلد بازی اللہ کو نہیں پسند. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اس کام یا ارادے میں شیطان حائل ہو جاتا ہے اور وہ چیز اس سے رکوا دیتا ہے. پھر صدقے کے وقت فقر کا احساس دلاتا ہے کہ تم بھوکے پڑ جاؤ گے، تمہارا کیا بنے گا، تمہاری اولاد کا کیا ہوگا. پھر انسان کو اہم کام سے بے اہم کاموں میں لگاتا ہے، یعنی بے مقصد چیزوں میں لگاتا ہے. اب ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کبوتری کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھا. آپ نے فرمایا ایک شیطان دوسری شیطانہ کا پیچھا کر رہا ہے، پیچھا کر رہے، شیطان شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے. یعنی یہ کوئی کام ہے کرنے کا کہ تم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو، کبوتروں سے کھیل رہے ہو. پھر برے کاموں کو مزین کرتا ہے، برائی اور بے حیائی کے کام کرواتا ہے، لباس میں بے حیائی کرواتا ہے، برے اعمال مزین کروا دیتا ہے، اپنی آواز سے بہکاتا ہے، لوگوں کو گانے بجانے میں لگاتا ہے، خواہش کے راستے سے آتا ہے. شیطان عورت کے ذریعے حملہ کرواتا ہے. سعید بن مسیب کہتے ہیں شیطان ابن آدم سے کبھی مایوس نہیں ہوتا اور کچھ نہ بن پڑے تو عورتوں کے حوالے سے اس کے پاس آتا ہے. عورت کو فتنہ بنا دیا، یعنی کہ عورت کا بھی ایک فتنہ ہے. تو آپ نے فرمایا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہا نہیں ہوتا مگر اس کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے. پھر اسی طرح ہر نظر میں، بری نظر میں شیطان کی ہرس ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ دلوں پر غلبہ پاتے ہیں اور ہر نظر میں شیطان کی گمراہ کرنے کی ہرس ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے اس کو اور غیر ضروری چیزوں میں ملوث کر دے. آپس کے تعلقات میں خرابیاں پیدا کرتا ہے، عداوت اور نزاع پیدا کرتا ہے، آپس میں لڑائیاں ڈلواتا ہے، انسانوں میں فتنے پیدا کرتا ہے، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتا ہے، شوہر کو بیوی پر غصہ دلاتا ہے، آپس میں لڑوا کر غصہ دلواتا ہے، بچوں کے درمیان حسد پیدا کرتا ہے جیسے اخوان یوسف، سرگوشیوں کے ذریعے بندوں کو غمگین کرتا ہے. شیطان کے کچھ اور بھی مکر و فریب ہیں، جس طرح اللہ کی نعمتوں پر مغرور کر دیتا ہے بندے کو کہ تم سب سے بہتر ہو، اور پھر بندوں پہ تکبر کرواتا ہے، اللہ کی ذات کی رضا کے علاوہ خواہشات کی پیروی سکھاتا ہے، روزمرہ کے معمولات میں اپنا حصہ ڈالتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان تم میں سے ہر ایک آدمی کے پاس اس کے کام کے وقت موجود رہتا ہے، یہاں تک کہ اس آدمی کے کھانا کھانے کے وقت بھی اس کے پاس ہوتا ہے. لہٰذا جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ گندگی صاف کر کے پھر اسے کھا جائے اور اس لقمے کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے، اور جب کھانا کھا کر فارغ ہو جائے تو اپنی انگلیاں چاٹ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ برکت اس کے کھانے کے کس حصے میں ہے. پھر اسی طرح شیطان اگر بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل نہ ہو اور بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند نہ کرے اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا نہ کھائے تو شیطان ہر چیز میں شریک ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح بائیں ہاتھ سے لینا دینا، جمائی کے وقت شیطان ہنستا ہے. اللہ کی نافرمانی کی طرف جانے میں شیطان کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، فضول خرچی کرواتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، اور رشتہ دار کو اس کا حق دیا کرو. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق ادا کرو، اور فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے. تو شیطانی حملوں سے حفاظت کے لیے اگر کسی کو محسوس ہو کہ اس کے اوپر اس طرح کے حملے بہت ہو رہے ہیں جن کا بھی ہم نے پیچھے ذکر کیا،
تو اللہ کی پناہ ہی میں اصل پناہ ہے اور کوئی بھی پناہ نہیں دے سکتا. لہذا سب سے پہلے انسان اپنی توحید کو خالص کرے، یعنی اپنے رب کے ساتھ اپنے معاملے کو صاف کرے، پھر اللہ پر توکل کرے، تقوی کے نور سے وسوسوں کو ہٹائے، نیک اعمال اور عبادات کو لازم کر لے اور برائیوں سے بچے، کثرت سے اذکار کرے، ہر موقع کے اذکار کرے، صبح و شام کے، نمازوں کے بعد کے، میت کی بخشش کے، پھر سواری پہ بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کرے. اللہ کے ذکر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان حقیر ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے. جیسے ابھی آپ کو بتایا الوسواس الخناس پڑھ کر انسان 11 دفعہ یعنی اپنے اوپر، یعنی الوسواس الخناس پوری صورت پڑھ کے یعنی وسواس سے پناہ لے، اور اس طرح پھر یہ کہ وہ تھک جاتا ہے اور حقیر ہو جاتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ جب انسان بھول میں پڑ جاتا ہے یا غفلت کی حالت میں ہوتا ہے تو شیطان ابن آدم کے دل پہ بیٹھ جاتا ہے، اسے وسوسہ ڈالتا ہے. پھر جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ رک جاتا ہے. 3 دفعہ ویسے تو پڑھنا چاہیے صبح شام اور نمازوں کے بعد ایک دفعہ، لیکن یہ ہے کہ اگر کسی کو دم کرنا ہو، کسی کے اوپر جنات کا اثر ہو یا پوزیس ہو تو اس صورت میں 11 دفعہ پڑھ سکتے ہیں. اذکار جو ہوتے ہیں وہ ایک زرہ کی طرح ہوتے ہیں اور شیطان کو آنے نہیں دیتے. اسی طرح صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا چاہیے، جسمانی صفائی کا، یعنی دن کی ابتدا 3 کاموں سے. آپ نے فرمایا شیطان تم میں سے ہر ایک آدمی کی گردن پہ جب وہ سو جاتا ہے 3 گرے لگاتا ہے، روز 3 گرے لگتی ہیں. ہر ایک گرہ پر پھونک مارتا ہے، ابھی رات بڑی لمبی ہے. جب کوئی بیدار ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، دعا پڑھتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی، وضو سے دوسری اور نماز سے تیسری، اور انسان حشاش بشاش خوش مزاج اٹھتا ہے. اسی طرح اٹھ کر ناک جھاڑنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو اور وضو کرے تو 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر جھاڑے، کیونکہ شیطان اس کی ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے. پھر گھر کو شیطانی چیزوں سے پاک کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا گھنٹی شیطان کا باجا ہے. رات ہوتے ہی شیطان سے حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے. بچوں کو روک لینا چاہیے، دروازے بند کر لینے چاہیے اور اللہ کا نام لینا چاہیے. مشکیزوں کو بھی بند کر لیں، برتنوں کو ڈھانک دیں. پھر شیطان سے بچنے کا ایک اور طریقہ قرآن سے مضبوط تعلق. قرآن کو تھامنا شیطان کی گمراہیوں سے بچانے کا ذریعہ ہے. پھر استعاذہ یعنی تعوذ والی دعائیں جو ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اسی طرح جو دیگر دعائیں ہیں جن میں شیطان کے وسوسے، اس کی پھونک اور تھوک سے پناہ مانگی گئی، من حمزہ ونفخہ ونفثہ. اور پھر شیطان کو برا بھلا کہنے کی بجائے اللہ کی پناہ لینی چاہیے، کیونکہ شیطان بہت خوش ہوتا ہے جب ہم اس کو برا بھلا کہتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں، جو میرا مشن تھا وہ پورا ہو گیا. پھر یہ ہے کہ بیت الخلاء میں جاتے ہوئے تعوذ پڑھنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. پھر کتے کے بھونکنے اور گدھے کی آواز سن کر، پھر گھبراہٹ کے وقت اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. پھر رقیہ کرتے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت، کسی منزل پہ اترتے وقت، برا خواب دیکھتے ہوئے، پھر عقائد پر اگر شیطانی وسوسے آ رہے ہوں، اللہ کے بارے میں شک ہو یا آخرت کے بارے میں، تو اس وقت، پھر صبح شام. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کرنے کے کاموں میں یہ ہے کہ وسوسوں سے اعراض برتے، دل کو اتنا چمکا کے رکھے کہ ذرا سا بھی وسوسہ آئے تو فوراً آپ الرٹ ہو جائیں. اور یہ تقوی والوں کے لیے ہوتا ہے. اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ وہ ایک دم الرٹ ہو جاتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، یہ تو بالکل بہت منفی بات ہے، نیگیٹو تھنکنگ ہے، شیطان کا وسوسہ ہے، مجھے اس کو چھوڑ دینا ہے. اور پھر اعراض برتنا ہے وسوسوں سے، کیونکہ شیطان تو چاہتا ہے کہ انسان کو آکیوپائیڈ رکھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ وسوسوں سے جان چھڑانے کے کئی ایک راستے ہیں. مثلا جتنے بھی ہمارے کام ہیں نا، ان کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے. کھانا پینا، لباس پہننا، اسی طرح پھر یہ چیز شیطان کے وسوسوں سے حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے. پھر اللہ کے کتاب کے ایک مقرر حصے کی تلاوت لازمی کرنی چاہیے. روزانہ روب پڑھیں.
رمضان میں تو لوگ ایک سپارہ روزانہ کا پڑھ ہی لیتے ہیں لیکن بعد میں پھر بھول جاتے ہیں. تو اپنی ہیبٹ بنائیں کہ نو میٹر واٹ، تنگی ہو خوشحالی ہو، ہر روز چاہے سپارہ پڑھیں یا آدھا پڑھیں یا رب پڑھیں، لیکن کچھ نہ کچھ مقرر کر کے ضرور پڑھیں. پھر مسجد میں نماز باجماعت یہ مردوں کے لیے ہے. سنت موقدہ اور قیام اللیل پر دوام. جب وضو ٹوٹے دوبارہ وضو کر لیا جائے. اور اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرنا، باہر نکل جانا، واک پہ درختوں کو دیکھنا، قدرت کے نظارے دیکھنا، اس سے انسان کا دھیان بڑھ جاتا ہے. شیطان کا خیال اور دل میں آنے والی بات، مثلاً کسی نے آپ کو ہرٹ کر دیا، اب شیطان کو موقع مل جاتا ہے کہ اس شخص سے آپ کو اور بدگمان کرے. نتیجہ کیا ہے کہ وہ بار بار وہی خیال ڈالتا ہے، یہ اس نے تمہیں کہا، یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا. انسان بھولتا ہی نہیں، بہتر ہے نکل جائے کہیں اور اللہ کی تخلیق پر غور و فکر کرے. کیونکہ یہ جو تکلیف ہے نا شیطانی، یہ تو پیغمبروں کو بھی اس نے دی تھی. ایوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے. تو شیطان کے اکساہٹوں اور وسوسوں سے پناہ لینی چاہیے. بستر پہ جاتے ہوئے، بستر سے صبح و شام، پھر سواری پر آیت الکرسی وغیرہ پڑھنا. شیطان کے مقابلے میں اسلحہ بردار فرشتوں کا حصول. جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر مغرب کے بعد 10 بار پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ بردار فرشتے مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی صبح تک شیطان سے حفاظت کرتے ہیں. تو یہاں پر الحمدللہ ہمارا قرآن کے موتی پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب سے قبول کرے اس کام میں جس جس کا حصہ ہے، اور جس جس نے اس کو سنا ہے، آگے لوگوں تک پہنچایا ہے، اور تحریری شکل میں اور جس بھی شکل میں جس نے جو بھی اس کام میں اپنا حصہ ڈالا ہے. میں خاص طور پر شکریہ ادا کروں گی اپنی آڈیو ٹیم کا، جنہوں نے بہت محنت کے ساتھ، جاں فشانی کے ساتھ راتوں کو جاگ کر اس کو ایڈٹ کر کے لوگوں کے لیے آگے شیئر کرنے کے لیے اس کو اویلیبل کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کا یعنی کہ ہم نہیں جانتے کہ کس کا کس طرح کتنا حصہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کا قبول کرے جنہوں نے محنت کی، ریسرچ کی اور ساری چیزوں کو تیار کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے قبول فرمائے. اور انشاءاللہ اس کے بعد اب کل سے ہم فقہ القلوب اسی ٹائم پر پڑھیں گے تاکہ کوئی گیپ نہ آئے. اللہ کے ذکر اور اللہ کے دین کا علم ہم سیکھتے رہیں، کیونکہ دین کا علم سیکھنا جو ہے وہ جنت کا راستہ ہے. تو وہ انسان کی زندگی کا کوئی دن ایسا نہ جائے کہ جس میں اس نے کچھ علم حاصل نہ کیا ہو. اور اپنے خاص سجدوں کی دعاؤں میں ربی زدنی علما پڑھا کریں. مختصر سی دعا ہے لیکن جب آپ تراویح وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم سب اور انشاءاللہ ویکنڈ پہ اب تدبر قرآن سورۃ الکہف دوبارہ ریزیوم ہو جائے گی. ویکنڈ کا ٹائم انشاءاللہ 12 بجے ہوگا، 12 سے 1:30 بجے تک، لیکن ویک ڈیز کا ٹائم یہی 2 بجے ہوگا. اور 2 جون سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے قیامت کی نشانیاں، کیونکہ اس موضوع پر بھی کافی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. تو قرآن و سنت ہمیں کیا بتاتا ہے اور پھر ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں وہ جاننا ضروری ہے. تو امید ہے کہ آپ سب ہمارے ساتھ رہیں گے ان پروگرامز میں. اللہ تعالیٰ سب کو استقامت عطا کرے اور رمضان کے بعد ہم واقعی رمضان سے اس حال میں نکلیں کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو چکا ہو، اور ہم پہلے سے پچھلے یعنی رمضان شروع ہونے سے پہلے جس حال میں تھے اس سے بہتر اپنی زندگی کا آغاز کریں. جو بھی دن باقی رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں بہترین طریقے سے عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے اور ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا.